اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی عطا کردہ انگنت نعمتوں سے ہم ہر لمحہ اور ہر لحظہ مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، ہر شے سے بے نیاز۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں۔ وہی اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور آقا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہی پرستش و اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، کائنات کے تمام اشیاء کو قائم رکھنے والا۔ وہ اونگ، نیند اور ہر قسم کی غفلت سے مبرہ ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء کا مالک وہی ہے۔ کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر اسے سفارش کی جرت نہیں رکھتا۔ ہر شے کے ماضی، حال اور مستقبل کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے علم کا نہ کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں سے کچھ لے سکتا ہے، سوائے اس کے جسے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی دینا چاہیں۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پوری کائنات کو قائم و دائم رکھنے میں اسے ذرا بھی تھکان نہیں ہوتی۔ وہ سب سے بلند اور عظیم ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہم اس کا ہی شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طالب ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو گمراہی کا مستحق بن جائے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پرست فرما برداری اور اطاعت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے غلام اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم شیطان مردود کے تمام شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ یا رب العالمین، الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 82 تک پڑھا تھا۔ تمام لوگوں میں یہود اور مشرکین کو ایمان والوں سے شدید عداوت رکھنے والے اور محبت میں سب سے زیادہ قریب تم انہیں پاؤ گے جو خود کو نصارہ کہتے ہیں۔ ان میں علم والے، تاریک دنیا، دانشمند اور تکبر سے پاک لوگ ہیں۔ یہ آیت ہم لوگوں نے 82 پڑھی تھی۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 83 پہ آتے ہیں۔ آیت نمبر 83، 84، 85 بلکہ 86 تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 82 سے ہی منسلک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب انہوں نے سنا، کس نے؟ نصارہ نے، انہوں نے سنا وہ جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف، تو تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہیں، آنسو نکل پڑے بوجہ اس کے کہ جو وہ حق کے بارے میں انہوں نے جانا، سچائی کے بارے میں انہوں نے جانا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایمان لایا تو ہمیں ان میں شامل فرما لیں جو اس ایمان کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ غالباً سن 7 ہجری میں
حبشہ سے کچھ کاشتکار نصارہ یعنی عیسائی آئے تھے. انہوں نے جب یہ سب آپ کی تعلیمات کے بارے میں سنا، قرآن کی آیات سنی، تو یہ کیفیت ان کی ہوئی. وہ مزید کہتے ہیں اگلی آیت، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف سچائی. ہم تو اس بات کی طمع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی ہمارا رب داخل کر لے ان لوگوں میں جو صالح لوگ ہیں. اگلی آیت، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے اس قول اور ان کی اس سوچ پر اللہ نے انہیں بدلہ دیا جو انہوں نے کہا. کیا؟ وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جزا ہے محسنین کا، ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو دل و دماغ کے ساتھ کی گہرائی کے ساتھ تسلیم کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق اپنے زندگی کی روش کو قائم رکھنے والے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، آیت نمبر 86. اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو، ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. اللہ تعالی ہمارے تمام بھائیوں کو اس سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ پوری نوع انسانی کو اس سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ راستہ دکھا دیں، وہ راستے پر چلنا نصیب فرمائے جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 سے لے کر 108 تک یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات کا سلسلہ ہے. اس صورت میں آپ نے نوٹ کیا یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ ہدایات ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر ہدایات دی ہیں. یہ صورت شروع ہی ہوتی ہے اللہ کے اس پکار سے جو ایمان والوں کے لیے ہے. پہلی آیت، دوسری آیت، ایک نہیں کئی ہدایات ہیں. پھر یہ کہ اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے نماز کے حوالے سے، طہارت، وضو، تیمم کے حوالے سے ہدایات نازل ہوئی. سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت، جنگ میں نماز کا طریقہ، یعنی یہ سب آیت 1 سے لے کر کے آیت 11 تک ہم لوگوں نے پڑھی یہ سب چیزیں. یعنی آیت 3 میں وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اسلامی شریعت کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی اب اس میں نہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافہ کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ کم کرنا ہے. شریعت چلنے کا راستہ، وہ ہدایت کا راستہ، وہ اللہ نے مکمل کر دی. جو لوگ اس میں ایڈ کریں انسانوں میں سے یا اس میں سے کچھ نکالیں، وہ بدعتی ہیں، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک تقریباً ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس وقت کے مسلمان تھے، پیدائشی مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ پیدائشی مسلمان لوگ تھے. ان سے متعلق آیات ہیں. ان کے کچھ ماضی کے واقعات بھی ہیں جو ماضی میں ان لوگوں نے کیا، وہ بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح یہ لوگ پیش آتے رہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ پیدائشی مسلمان لوگ ہیں، یہ 1500 سال سے مسلمان تھے. پھر آیت نمبر 27 سے لے کے 32 تک ہم لوگوں نے وہ دیکھا کہ پہلا انسانی خون ہوا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ
اپنا یہ فرمان جاری کر دیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا، بھی کوئی بھی انسان کسی کو قتل کرنا پوری نوع انسانی کو قتل کرنا ہے. کوئی انسان کسے باشد، وہ اللہ کا فرما بردار ہو یا نہ ہو، اور ایک انسان کو بچا لینا پوری نوع انسانی کو بچا لینا ہے. پھر اس کے بعد ہدایات کا پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، آیت 33 سے لے کے 37 تک. بہت ساری ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے، ہدایات دی ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ غالباً آیت نمبر 40 تک یہ سلسلہ ہے. اور پھر اس کے بعد 41 سے 86 آیت نمبر 86 تک جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے، ان میں وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خصوصاً جو پیدائشی مسلمان تھے. ان کے تین قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے یہودیوں کے. یہ پیدائشی مسلمان تھے نا، ان کے پاس کتاب پہلے سے موجود تھی، اس کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے. جیسے ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں آج، 1331 سال سے 1431 سال سے ہم لوگوں کے پاس کتاب ہے نا. تو پیدائشی نسل در نسل ہماری وہی حالت ہے، تو ہم لوگ ہیں. اسی لیے میں نے ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اپنی حالات کا بھی توجہ کرنی چاہیے. یہ جو اس وقت 3 قبائل تھے، میں اس کا ذکر شاید پہلے بھی کر چکا ہوں، بنو قیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بنو قیقہ سب سے پہلے نکالے گئے مدینہ منورہ سے سن 2 ہجری میں، بنو نذیر سن 4 ہجری میں، اور بنو قریظہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے فوراً بعد. اور ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی بیوی بچوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو چھوڑ دیا گیا. ان میں کچھ لوگ ایمان بھی لائے. بہرحال یہ تھا خاتمہ مدینہ منورہ سے یہودیوں کا. سارے یہودی نکل چکے تھے اس وقت. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو پیدائشی مسلمان تھے، اور انہی لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، انہی لوگوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی وجہ سے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان میں یہ لوگ منافقت کا مرض ڈال رہے تھے. انہی کی وجہ سے منافقت کا مرض ان کے اندر نئے نئے مسلمانوں میں یہ پیدا ہوا. وہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو وہ راسخ نہیں تھے علم میں. جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، وہ لوگ تو پکے راسخ تھے ایمان میں. اور مدینے میں جو لوگ ایمان لائے بعد میں، ان میں ایسے لوگ تھے جو راسخ علم نہیں کہا جا سکتا، اور انہیں بڑی آسانی سے ان لوگوں نے گمراہ کیا اور انہیں ایمان والوں کے خلاف استعمال کیا. یہ لوگ مستقل، یہ پیدائشی مسلمان، ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ سازشوں کا جال بنیں اور اس میں مسلمانوں کو پھنسائیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ان لوگوں کا کام تھا جو ان لوگوں نے کیا. یہ جو ہدایات کا میں نے بتایا کہ ایک طویل سلسلہ ہے، ان تمام ہدایات کے پیچھے فقہی رائے ہیں، فقہ کی رائے ہیں جو کئی بار الگ الگ ہیں، جس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا جی یہ فقہ کے درمیان، اماموں کے درمیان اختلاف ہے. یہ لفظ غلط ہے. دیکھیں، ہر ایک فقیہ نے، ہر ایک امام نے اپنے اپنے ظروف میں رہتے ہوئے اپنے اپنے اینگل سے اللہ کی ہدایات کو دیکھا اور اس کی وضاحت فرمائی ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو فقیہ جن کو کہتے ہیں، یہ قانون ڈرا کرنا، ان سے جو ہدایات ہیں ان سے قانون اخذ کرنا، یہ ہے وہ کام جو ان لوگوں نے کیا ہے. تو ان میں اپنے اپنے نقطۂ نظر، اپنی اپنی نگاہوں کا زاویہ جو تھا ان کا، اس کے مطابق انہوں نے کیا ہے. اسی لیے جو ان میں جو نظر آتا ہے، جو فرق جو نظر آتا ہے، بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے. ہم آج بھی کوئی معاملہ ہو جائے، ہم لوگ 4 آدمی بیٹھتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں تو ہر انسان اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنی اپنی رائے دیتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کی رائے بالکل انجانی سے رکھتے ہیں، ارے یہ تو بات میں نے سوچی ہی نہیں تھی. یہ ایسا ہی معاملہ ہے. اسی لیے ان آیات کو، ان ہدایات کو جب ان پر عمل کرنا ہو تو جو معاشرے میں جو طریقہ ہے
یا تو اس پر عمل کیا جائے، یا اگر اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ ان اماموں کی رائےوں میں سے صحیح رائے، صحیح آرا اخذ کر سکتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آگے کی یہ آیت نمبر 88 سے، کہ یہ باتیں ہم لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آیت نمبر 88 کہتا رہا تھا، آیت نمبر 87 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ پھر دیکھیں ایمان والوں کو پکار کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، اے ایمان والوں مت کرو ان چیزوں کو حرام جن کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت نہیں کرتے ان لوگوں سے جو حد کو تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے کئی واقعات ہیں جو جس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کئی واقعات کا ذکر کیا ہے تب مفسرین نے۔ یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اسے حلال جاننا چاہیے۔ کچھ اصحاب رسول میں ایسے بھی تھے جنہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا کہ گوشت سے کھانے سے شہوت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں گے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم سارا دن روزہ لگاتار روزے رکھیں گے وغیرہ۔ ان سب باتوں کی جب اطلاع آپ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں۔ میں سب کچھ کھاتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ جو کوئی میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہرگز نہیں ہے۔ اگلی آیت، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، حلال اور پاک، اور اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ یقیناً رحمان اور رحیم ہے، لیکن وہ جب سزا کی بات آتی ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ان کے لیے سزا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آیت نمبر 89، ایک اور ہدایت مل رہی ہے۔ یہ ہدایت قسم کے حوالے سے، قسموں کے حوالے سے، حلف کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتے ان قسموں پر جو لغو ہیں، بے معنی ہیں۔ جیسے کوئی انسان اکثر کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسی بے معنی قسموں پر پکڑ نہیں اللہ کرتے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری پکڑ کرنی ہے اس پر جو تم ایمان، جو تم قسم کھاتے ہو پورے اپنے سمجھ بوجھ کر، جس قسم سے تم آپس میں معاہدے کرتے ہو یا آپس میں کوئی بات کا عہد کرتے ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَكِسْوَتُهُمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ اگر کسی وجہ سے اس قسم کو پورا نہیں کرنا تو ایسی حالت میں کفارہ ہے اس کا۔ کفارہ کیا ہے قسم کا؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اوسطاً، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور جو ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم حلف لو، قسم کھاؤ۔
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. یہ یعنی ایسا قسم جو بے معنی ہے، لغو ہے، بے معنی ہے، اس کے پر آیت نمبر سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 225 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اسی بات کو دہرایا گیا کہ بے معنی قسموں کا اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں. لیکن جو قسم تم جان بوجھ کر کے کھاتے ہو، اگلے کو یقین دلانے کے لیے کھاتے ہو، اس پر پکڑ ہے. اور اگر وہ اسے پورا نہیں کرنا ہے کسی وجہ سے، جیسے کہ اگر قسم ایسی چیز پر کھا لیا جائے جو اللہ کی نافرمانی ہے، تو قسم کو توڑ دینا چاہیے، کفارہ ادا کرنا چاہیے. قسم ایسی چیز کے لیے کھائی ہم نے جس سے بہتر کام ہمیں نظر آ رہا ہے قسم کے توڑ دینے پر کرنے کا، تو ایسی حالت میں بھی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کفارہ ہے اس کا 10 مساکین کو وہ کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو اوسطاً کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا. یہ تو خیر آج کل ممکن ہی نہیں ہے. اور جو ایسا نہ کر سکے، ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو. یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ ہم سب کو، جیسا میں نے کہا، ان سب پر پھر آپ کو ملے گا مختلف آراء ائمہ کی، جیسے میں ابھی پہلے بیان کر چکا ہوں. آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ حتمی حکم آ رہا ہے شراب، جوئے وغیرہ کے متعلق قرآن میں، ابھی میں ذکر کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، فال کے لیے تیروں کا استعمال کرنا، در حقیقت فال کرنا، فال نکالنا، یہ سب وہ عمل ہیں جو شیطان کی گندگی ہیں. تو ان سے اجتناب کرو، ان سے اپنے آپ کو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو. کامیابی کا راستہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور بغض پیدا کر دے، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ہدایات سے، اللہ کی نصیحتوں سے تمہیں روک دے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان چیزوں سے رکتے ہو، باز آتے ہو. آیت نمبر 91. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار ہو جاؤ، احتیاط کرو، خبردار ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم اس سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ رسول کے ذمے، ہمارے رسول کے ذمے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو حتمی حکم ہیں جو نازل ہوئی ہیں شراب کے سلسلے میں. پہلی بار شراب کے سلسلے میں حکم آیا تھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں کہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ اس میں فائدہ ہے لیکن بہت کم، اس کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 تھی. سورۃ النساء میں آیت نمبر 43 میں آیا کہ اے مومنو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو جب تک کہ تمہیں ہوش نہ ہو کہ کیا پڑھتے ہو اور کیا نہیں. یہ سورۃ النساء میں آیا. اور یہ سورۃ المائدہ میں
آیت نمبر 90 اور 91 حتمی حکم نازل ہو گیا، اور اس کے بعد ایمان والوں نے شراب کے مٹکوں کو بہا دیا. کوئی بھی چیز شراب کی شکل میں باقی نہیں رہی ایمان والوں کے پاس. وہ ایمان والے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے. ایک روایت میں موجود ہے کہ شراب کے 10 متعلقات پر لعنت ہے. خود شراب پر لعنت، پینے والے، پلانے والے، بیچنے والا، خریدنے والا، شراب کی کشید کرنے والا، شراب بنانے والا، شراب اٹھا کر لے جانے والا، جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور شراب کی قیمت کھانے والا. ان سب پر لعنت ہے. کیا ہی خوفناک بات ہے شراب اور اس سے متعلقات جو لوگ ہیں ان کے بارے میں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ عقل پر پردہ ڈالنے دینے والی ہر پینے کی چیز خمر ہے، جو انسان سوچ و سمجھ سے محروم جس سے ہو جائے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جو شخص کوئی نشہ آور چیز استعمال کرے گا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی طرف قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. ایک وہ جو والدین کا نافرمان اولاد ہے، دوسرے ہمیشہ شراب پینے والا، تیسرے احسان کر کے جتانے والا. یہ تینوں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. باپ رے باپ، غور کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جو اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، سمجھ میں آئی بات ان کے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جوئے سے بچو، چوسر اور شطرنج سے بچو، یہ دونوں عجم کا جوا ہے. یہ چوسر تو وہ کھیل جس میں پاسا پھینکا جاتا ہے، جس میں لوڈو بھی ہے، چوسر بھی ہے، اس کی ممانعت تو بالکل سمجھ میں آتی ہے. شطرنج کی ممانعت اللہ رب العزت نے کیوں کی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی حرام ہے. ہاں ہاں، بہت مشکل بات ہے یہ بات ہضم کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 93 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ آیت ان لوگوں کے متعلق، ان پر جب لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا کیا ہوا جو شراب پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور یہ آیت بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اللہ کی ہدایات پر چلتے رہے. کہ انہوں نے اگر کچھ کھایا تو کوئی گناہ نہیں، اور جب وہ اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، ایمان میں رہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے، پھر وہ اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، ایمان لائے، پھر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے رہے، اور احسن بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی، اس طرح اطاعت کی جیسے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اسٹیجز ہیں. نہیں، یہ اسٹیجز نہیں ہیں. یہ ایمان والا ہر وہ شخص جو ایمان کے راستے پر چلنے والا ہے، اللہ کی ہدایات پر چلنے والا ہے، وہ یقیناً اس کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے اگر وہ حقیقتاً ایمان اس کی جڑوں میں، دل کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہو تو. یا میں رک رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں نہ پڑیں جو آئمہ کے درمیان اختلاف کو ابھار کر کے لوگوں کو پریشان کریں، جو ان کی رائوں کو اختلاف پر مبنی کریں، ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ ہمیں مجھے اور آپ سب مسلمان بھائیوں کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔